صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو صبر آ جائے تو وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے ٹکرا سکتا ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی اونچی زبان میں بات کرے آپ سے، اونچی زبان میں بول دے، تو آپ صبر کر لیا کریں، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اگر کوئی آپ کو گالی بھی دے تو بدلے میں گالی نہ دینا۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے، صبر کر لینا، اللہ پر چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں عطا فرما دے گا کہ آپ کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے، کیونکہ صبر اگر انسان کرتا رہے تو جیت اسی کی ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے۔ دنیا آپ کو کچھ بھی کہے، لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں، کہتے رہیں، اگر آپ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہیں تو یاد رکھیں آپ ہی سب سے آگے جائیں گے، آپ ہی کا سر بلند ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو میاں بیوی رہتے تھے ایک گھر میں، ان کی ساس رہتی تھی، تو ایک بیٹی تھی، ایک لڑکی تھی، ابھی نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ تھی، اس کا شوہر اور اس کی ساس، تین لوگ رہتے تھے۔ لڑکی بہت زیادہ عبادت گزار تھی، عبادت میں مشغول رہتی، نیک عمل کرتی رہتی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ کو راضی کرتی رہتی، اللہ کو راضی کرنے والی تھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کسی کسی گھر میں جو بہت زیادہ پرہیزگار لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو کہیں کہیں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ساس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، کہیں کہیں ایسا وہ دیکھا جاتا ہے کہ بہو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ساس اور بہو کے جھگڑے یہ اکثر سننے میں آتے ہیں، لیکن سمپل سی بات ہے کہ ساس اپنی بہو کو بیٹی مان لے، بیٹی اپنے ساس کو ماں مان لے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کچھ گھر ہوتے ہیں جن میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ہو جائے نا تو پھر گھر، ان میں خوشیاں رہتی ہیں، وہ گھر آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو تھوڑے دن تو بہت اچھا حساب کتاب چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد ساس نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا، بات بات پر جھگڑے کرتی، بات بات پر جو ہے اس کو تانے مارتی۔ اگر یہ عبادت میں لگ جاتی، ادھر اللہ کی عبادت کرنے لگتی، نماز پڑھنے لگتی، تو ساس ٹارچر کرتی تھی کہ تم گھر کا کام نہیں کرتی ہو، کمرے میں ہی رہتی ہو، اور یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو، اس طریقے سے اس کو ٹارچر کرتی رہتی۔ وہ بیچاری صبر کرتی، کیا کرے؟ اگر جس انسان کو صبر آ جائے نا تو پھر اسے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، اس کو کچھ بھی کوئی کہتا رہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ تو ایک دن شوہر اس کا آیا اور ساس نے وہی ڈرامہ شروع کر دیا، اس کی شکایت کرنے لگی کہ یہ بات نہیں مانتی میری، ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ تو شوہر نے ایک تھپڑ مارا، اس نے کیا کیا، آنسو آ گئے آنکھ میں، کچھ نہیں کیا، صبر کر لیا، اور غصہ آیا اس کو پی لیا، اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر اس طریقے سے گھر میں لڑکیاں کرنے لگیں کہ صبر کرنے لگیں، ساس کچھ کہے، شوہر کچھ کہے، اور ان کو صبر کر کے اور کچھ نہ بولیں، تو پھر بات آگے نہیں بڑھتی ہے، اور وہ سارا جو میٹر ہوتا ہے وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ساس نے کچھ ڈانٹ کے کہہ دیا تو بہو کو چاہیے کچھ نہ بولے، بڑی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ پہلے تو بہو کو بولنا ہی نہیں چاہیے کوئی بات ایسی، اگر بول دیا تو ساس نہ بولے، سمجھا دے، جیسے ماں سمجھاتی اپنے بیٹی کو، اس طریقے سے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، دروازے پر ایک اجنبی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ جو ساس تھی نکل کے گئی، بتائیے کیا کام ہے، کون ہے آپ؟ کہا میں آپ کی بہو سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، میری بہو سے تمہارا کیا کام ہے، میری بہو سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، مجھے اسی سے کام ہے، لہٰذا میں اسی سے بات کروں گا۔ تو اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، کون ہے؟ اتنے میں اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا ادھر آؤ، دیکھو یہ کوئی آیا ہے، وہ کہتا ہے بہو سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس کے شوہر نے جب سنا لڑکی کے تو کہ میری بیوی سے ملنا چاہتا ہے، کہا بتاؤ کیا بات ہے، کون ہو تم، دھکے مار کے نکال دوں یا ایسے ہی نکل جاؤ گے؟ اس نے کہا دیکھو مجھے 2 منٹ کا ٹائم دیجیے، کچھ بات کرنی ہے، اس سے امپورٹنٹ بات ہے، تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ایسا ہے نکل جاؤ یہاں سے ورنہ دھکے مار کے نکالوں گا ابھی۔ اتنے میں ہی وہ لڑکی آ گئی، لڑکی نے اجنبی انسان کو دیکھا اور کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میں تم سے اکیلے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اب لڑکی تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ ایسا کون سا معاملہ ہے کہ جو اکیلے میں ہی بات کرنا چاہتا ہے، کسی کے سامنے نہیں۔
حالانکہ وہ ساس نے اور اس کے بیٹے نے اس کو وہاں سے بھگا دیا ڈانٹ کر، اور ساس نے الٹا ہی اپنے بیٹے کو یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھو اجنبی انسان اس سے ملنا چاہتا تھا، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، لگ رہا ہے یہ چھپ چھپ کے بات کرتی ہے، ایسا اس کی جو ہے پٹائی کروا دی۔ اب کیا ہوا، اب لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر وہ بات کیا کرنا چاہ رہا تھا، وہ ایسی کون سی بات تھی جو کہتا تھا کہ میں 2 منٹ کی بات ہے اور میں اس سے ہی کروں گا۔ اس سوچ میں وہ پڑ گئی کہ کیا آخر بات ہوگی۔ تو اس نے دروازے پر دیکھا کہ وہ ایک خط چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں، یہاں آپ آ جائیے، اگر 2 منٹ کی بات ہے آپ سے کرنا ہے۔ لڑکی نے وہ چپکے سے خط اٹھایا، پڑھا، اور کیا ہوا کہ رات میں جب سب سو گئے تو یہ لڑکی نکل گئی۔ جب رات میں سارے لوگ سو رہے تھے تب یہ لڑکی گھر سے باہر نکلی، اور نکلنے کے بعد اسی بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا وہی اجنبی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں۔ اب اس نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ کہتے تھے کہ 2 منٹ کی بات ہے آپ سے اکیلے میں ہی کریں گے، بتائیے کیا بات ہے۔ کہا دیکھو بہن، ایسی بات ہے، آپ کے گھر والوں کے سامنے میں یہ بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آپ کی ساس سامنے تھی، اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے والد صاحب جب کہیں باہر جا رہے تھے تو ان کو پکڑ لیا گیا تھا، اور وہ آپ کی ساس نے پکڑوایا تھا، اور ایک خفیہ قید میں انہیں قید کر کے رکھا گیا ہے، قید خانے میں ہے وہ۔ کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا دیکھو اس قید خانے کے یہ کاغذات ہیں، اور آپ کی ساس نے یہ سب کروایا ہے۔ اتنا کہا ارے ہماری ساس نے یہ سب کروایا؟ اب لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کے باپ کو مار دیا گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن نہیں، بلکہ وہ زندہ تھے۔ تو اب یہ دبے پاؤں گھر کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ساس سامنے ہی کھڑی ہے۔ کہا کہاں گئی تھی؟ کیا اسی انسان سے ملنے کے لیے گئی تھی جو کل آیا تھا؟ اب یہ کیا کہتی؟ حالانکہ اس کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن صحیح وقت کا یہ انتظار کر رہی تھی کہ کس وقت وہ بات کھولی جائے کہ جو یہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ تو اس نے بہت ڈانٹا، اتنے میں اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو یہ تم سے چھپ چھپ کے کسی سے ملنے جاتی ہے۔ گھر توڑوانے والے ایسے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی جو لگا کے باتیں ہوتی ہیں، ہوتا کچھ ہے اور دکھتا کچھ ہے، کہا کچھ جاتا ہے، اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ سامنے کچھ دکھائی دیتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ساس نے جب لگا کے کہا تو بیٹے نے پھر اس کو مارا، اور پھر کوئی بات نہیں۔ پھر ایک دن وہ رات میں گئی نکل کر، اور پھر اسی شخص سے کے پاس گئی اور کہا مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اس نے کہا اس میں بہت رسک ہے اور تم کل آنا، کل ہم لوگ چلتے ہیں۔ کہا مجھے اپنے بابا کو ڈھونڈنا ہے۔ کہا تم کل آؤ، کل چلتے ہیں، پورے منصوبے کے تحت۔ اب کیا ہوا کہ پھر یہ جب رات میں دبے پاؤں اندر گھسی تو کیا دیکھا، پھر اس کی ساس جاگ گئی تھی، اس نے جان لیا کہ یہ کہیں گئی تھی۔ اس کی ساس نے پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا، رات کے سناٹے میں ہنگامہ کھڑا، سارے لوگ گھر کے جمع ہو گئے۔ اس وقت لڑکی سے نہیں رہا گیا، لڑکی نے کہا کہ میرے سامنے ڈھونگ کر رہی ہو آپ۔ اس ٹائم اس کا تیور الگ تھا۔ کہا اپنی ساس سے کہ میرے سامنے ڈھونگ کر رہی ہو، میرے باپ کو آپ نے قید خانے میں ڈلوا دیا، میرے باپ کو اپنے قید خانے میں ڈلوایا، اور ہمارے سامنے اتنا آپ ڈھونگ کر رہی ہیں کہ ہم اپنے باپ کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں، اور آپ غلط سلط میرے شوہر سے لگا کے کہتی ہیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا کیا بات ہے، کیا کیسے الزام لگا رہی ہے میری ماں پر؟ کا الزام نہیں، یہ دیکھو کاغذات نکالے، کا یہ دیکھو کاغذات ہیں۔ کا یہ کیسے کاغذات؟ کا یہ میرے والد صاحب ابھی بھی زندہ ہیں، یہ جھوٹ بولتی رہی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے میری دولت کے لیے میرے لیے جھوٹ بولا ہے اور میرے والد کو قید خانے میں ڈلوا دیا، کیونکہ وہ لڑکی مالدار کافی تھی، اس کی دولت اس نے ہڑپ لی تھی۔ تو لڑکے نے جب یہ دیکھا، کہا واقعی یہ تو کاغذات ہیں اسی قید خانے کے، اور اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ قید خانے میں تمہارے والد زندہ ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے والد کو ڈھونڈنے میں ساتھ دوں گا، اب تک جو ہوا وہ ہوا، اب میں تمہارے والد کو ڈھونڈنے میں ساتھ دوں گا۔ لڑکا اور یہ لڑکی دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے، اور لڑکے کی ماں اسے روکتی رہی، اس کی ساس اسے روکتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، میری بات سن، یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ ایسی ہے ویسی ہے، لیکن لڑکے نے نہیں سنا، نکل گئے۔ راستے میں کیا ہوا کہ یہ جو ساس تھی اس نے کچھ لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ اس قید خانے تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ لڑکے اور لڑکی کو راستے میں ہی روک لیا گیا، اور ان پر جو ہے ان کو ان لوگوں نے جو ساس نے بھیجا تھا جن کو، انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔
इतने में ही क्या देखते हैं, वो अजनबी भी कहीं से आ गया। उसने जब देखा कि ये लोग फंसे हुए हैं तो फिर इनको वहां से निकाला और जो लोग आए थे सास की तरफ से उनको वहां से मार के भगाया। तो अब ये 3 लोग हो गए। अब ये उसी कैद खाने में पहुंचे। कैद खाने में जैसे ही पहुंचे क्या देखते हैं, वहां पर इसके वालिद जंजीरों से बंधे हुए हैं, जंजीरों से बंधे हुए हैं। जैसे इसने अपने अब्बा को देखा, अब्बा कह के चिल्लाई। बाप ने इसको देखा, इसने बाप को देखा। बाप बेटी की मोहब्बत, गले मिले। कहा बेटी तू कहाँ थी, इतने दिन के बाद आई है। कहा अब्बा हम ये समझते थे कि आपका इंतकाल हो गया है। कहा तेरी सास ने ये सब किया है, उन्होंने फंसाया है। अब वहां से उनको आजाद करके जब ये निकलने लगे तो क्या देखते हैं, बाहर इसकी सास खड़ी है, उसकी सास के साथ कई लोग बाहर खड़े हैं। इसकी सास ने कहा देखो यहाँ से जाने नहीं देंगे इसको और यहीं पर मार देंगे, इस लड़की को भी यहीं खत्म कर देंगे, इसके बाप को भी यहीं खत्म कर देंगे। लड़के ने कहा ऐसी बात है तो फिर देख लें, आप भी आजमा लें, इस तरीके की अगर बात है। लड़के ने पहले ही फोन कर दिया, इसके लोग आ गए और उन सबको घेर लिया गया। तो इसकी माँ को भी ले जाने लगे तो इसने पुलिस वालों से कहा कि मेरी माँ को छोड़ दो, बाकी इन सबको ले जाओ। इसलिए इसकी माँ घर पर पहुंची, इस लड़की की सास तो सबसे माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ये है वो है। तो लड़की उस टाइम बोली कि देखो ऐसा है, आपने मुझ पर इतने जुल्म किए लेकिन मैं कभी भी नहीं बोली, मैंने कभी भी आपको जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मैं आपसे कहती हूं कि आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। वाकई उस लड़की ने सब्र किया था और सब्र की वजह से उसे लगता था कि उसके वालिद जो कि मर चुके हैं, उस सब्र की वजह से उसके बाप उसको दोबारा मिल चुके, उस सब्र की वजह से उसके बाप उसको दोबारा मिल गए। तो ये पता चला कि इंसान को सब्र करते रहना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। जो इंसान सब्र करता है वो बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि सब्र जिसके अंदर आ गया वही कामयाब है। हम